السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرجیکل اسٹرائک کی 18ویں قسط ہے، اور آج ایک بہت ہی اہم موضوع لے کر ہم آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور یہ موضوع دراصل وقت کا تقاضا اور وقت کی ضرورت، اور سمجھ لیجئے کہ نوجوان نسل کی دل کی آواز ہے۔ اور صحیح۔ اس سے پہلے ہم نے جب اعلان کیا اس موضوع کا تو بہت سے حلقوں کی طرف سے مبارکبادی کے پیغام ہمارے پاس آئے۔ آج کا موضوع ہے مسلکی منافرت کیسے ختم ہو۔ آج کا موضوع یہ نہیں ہے کہ مسلکوں کے درمیان اتحاد کیسے ہو، چونکہ یہ ایک غیر فطری چیز ہے جو آج تک کبھی نہیں ہوئی۔ ہاں، منافرت کو بہت آسانی کے ساتھ ختم کیا جا سکتا ہے، اس کے ختم کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے، اور اس منافرت کو ختم کی جانے کی کوششیں بہت سے ملکوں میں اور بہت سے علاقوں میں چل رہی ہیں، تو ہندوستان کو اور ہندوستانی مسلمانوں کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اور اسی نیت سے، اسی مقصد سے آج ہمارے ساتھ ماشاء اللہ سلفی مکتب فکر سے، اہل حدیث مکتب فکر سے جناب مولانا سرفراز فیضی صاحب ہیں، بمبئی سے جڑ رہے ہیں، اور بریلوی مکتب فکر سے جناب مولانا ناظم اشرف مصباحی صاحب ہیں جو الہ آباد سے ہمارے ساتھ شریک ہیں، اور الحمدللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو ہمارا جو سب سے آج کا جو مذاکرہ ہے اور اس کا جو سب سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ مسلکی منافرت کو ہم اپنے اپنے نقطۂ نظر سے اگر دیکھیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا فارمولا ہے۔ میں سب سے پہلے سوال کروں گا مولانا سرفراز فیضی صاحب سے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میں سب سے پہلے تو تمہیدی طور پہ ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلکی منافرت بلا شبہ پائی جاتی ہے ہمارے سماج میں، لیکن بعض حلقوں کی طرف سے مسلکی منافرت کے حوالے سے جس طرح کا ہوا کھڑا کیا جاتا ہے کہ بہت شدید ترین کوئی منافرت پائی جاتی ہے، صورتحال بالکل ویسی نہیں ہے۔ یعنی اس منافرت کے شکار کسی مسلک کے سارے لوگ نہیں ہیں، ہر مسلک میں خاص طبقہ ہے جو منافرت کا شکار ہے۔ ایک خاص قسم کے لوگ ہیں، کچھ خاص علماء ہیں جو منافرت کو پھیلانے والے ہیں، اور ان علماء کو فالو کرنے والا ایک خاص طبقہ ہے جو ایک درجے کی منافرت رکھتا ہے۔ اختلافات جو ہیں وہ آپ نے بہت مناسب بات کہی کہ اصل ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مسلکی منافرت ختم کی جائے، کیونکہ مسالک ختم نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں اتحاد کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو بہت سارے لوگوں کا نظر یہ ہوتا ہے کہ مسالک ختم کیے، تو مسالک تو ختم نہیں ہو سکتی، پریکٹیکل جو نسبتیں ہیں لوگوں میں وہ نسبتیں ختم نہیں ہو سکتی ہیں۔ ہمارے یہاں اتحاد کا مطلب یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ لوگ اپنی مسلکی نسبتیں ختم کر دیں۔ میں اہل حدیث ہو تو میں اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہوں، کوئی بریلوی ہے تو اپنے آپ کو بریلوی نہ کہے، کوئی دیوبندی ہے تو اپنے آپ کو دیوبندی نہ کہے، تو یہ تو ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلکی منافرت ختم ہونی چاہیے، اور اس کے لیے سب سے ضروری جو میں نے بات کہی کہ منافرت کا شکار سارے لوگ نہیں ہیں، ایک مخصوص طبقہ ہے، اس مخصوص طبقے کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ یہی معاملہ ہے کہ سارے علماء منافرت کو نہیں پھیلا رہے ہیں، علماء میں سے ایک مخصوص قسم کا طبقہ ہے، اور جن کو یہ لگتا ہے کہ ان کی روزی روٹی اسی سے وابستہ ہے کہ وہ دوسرے مسلک والوں کا مذاق اڑائیں یا استہزاء کریں یا ان کے خلاف نفرت پھیلائیں، اور اسی سے ان کا سارا کام وابستہ ہے۔ تو ہر مسلک میں ایک طبقہ علماء کا بہت چھوٹا سا ہے اگرچہ وہ ہے، اور ان کی فالوئنگز بھی ہیں، ان کے فالوورز بھی ہیں، اور ہر مسلک میں ایک طبقہ علماء کا ہے جو ایسے علماء کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، اس کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن ان کی مقبولیت کی وجہ سے کھل کر کے ان کی مخالفت نہیں کر پاتا۔ تو جو ہمارے یہاں اعتدال پسند علماء ہیں جو اس منافرت کے ماحول کو پسند نہیں کرتے ہیں، خاص طور پہ جس قسم کی سیاسی صورتحال ہمارے ملک میں بنی ہے اس سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، تو اہم ترین چیز ہے کہ ایسے معتدل علماء یہ آگے آئیں اور اپنے ہی مسلک میں خاص طور پہ ایسے طبقے کو اس کو ٹارگٹ کریں اور یہ بتائیں عوام کو کہ یہ منافرت یہ ہماری شریعت کے جو بنیادی اصول ہیں اس کے خلاف ہے۔ ہماری شریعت کا بنیادی اصول منافرت تو کفار سے بھی اس طرح کی نہیں سکھاتا جس طرح ہمارے یہاں مسالک والے مختلف بہت آپس بہتر، میں ایک دوسرے سے۔ بہت بہتر۔ یہی سوال اب میرا دیکھیے ہمارے یہی سوال میرا مولانا ناظم اشرف مصباحی سے بھی ہے۔ سوال میرا وہی رہے گا۔ میں نے یہ پوچھا ہے کہ مسلکی منافرت ایک حقیقت ہے، چاہے وہ کسی بھی لیول پر ہو، وہ 5% ہے، 10% ہے، ایک حقیقت ہے ہمارے معاشرے میں، اور اس سے مسلم سوسائٹی بہت عرصے سے پریشان ہے۔ تو آپ کے نزدیک اس کو ختم کرنے کا، میں جہاں تک سمجھتا ہوں اور آپ کے مزاج سے واقف ہوں، آپ بھی خود اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیں گے، لیکن کم سے کم یہ کہ اس کو ختم کرنے کا فارمولا آپ کے نزدیک کیا ہے؟
جی بالکل، جس طرح جو ہے آپ نے کہا اور جیسا کہ مولانا سرفراز صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ اختلافات کبھی ختم نہیں ہو سکتے ہیں اور ختم کیا بھی نہیں جا سکتا ہے، اس طرح کیونکہ انسان کے طبائع الگ ہوتے ہیں، انسان کی ذہنیت الگ ہوتی ہے، ان کی فکر الگ ہوتی ہے، افکار کے جو ہے مختلف ہونے کی وجہ سے یہ اختلافات ہمیشہ جو ہے ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے۔ صحابہ کرام میں بھی اختلافات موجود رہے ہیں، تابعین اعظام میں بھی جو ہے یہ اختلافات موجود رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا یہ ہے، غور کرنا یہ ہے کہ ان اختلافات کے باوجود ہم ایک ساتھ مل کر کے دشمنان اسلام کے خلاف کیسے متحد ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے اہم فارمولا جو اس وقت میری سمجھ میں ہے، میری رائے میں ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں جیو اور جینے دو کے فارمولے پر عمل کرنا پڑے گا۔ اور اس کے لیے جو ہے ہمیں جو ہے ایک دوسرے پر تان و تشنی طنز کرنا، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا اور جو ہے منافرت والے جو ہے طریقے ہیں، اس کو پروموٹ کرنے کی بجائے ہم دعوتی طریقے کو پروموٹ کریں، دعوتی طریقے پر عمل کریں۔ اب دعوتی طریقہ کیا ہے؟ قرآن عظیم میں پروردگار عالم نے سورہ نحل میں جو ارشاد فرمایا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلکی منافرت کو ختم کرنے کے لیے سب سے بہترین۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی فلاں رائے صحیح ہے اور آپ کے مد مقابل فلاں بھائی کی رائے غلط ہے، تو آپ اس کو جو ہے کیا کریں، سمجھائیں، ان کو دعوتی طریقے سے ان کو اپنے سے قریب کرنے کی کوشش کریں، اپنی بات انہیں بتائیں۔ یعنی قرآن عظیم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک بمن ضل عن سبیلہ عالم بالمہتدین۔ یعنی غور کریں، پروردگار اللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کس طرح جو ہے منافرت کو ختم کرنے کا بتا رہا ہے۔ فرما رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا قابل غلط رائے پر ہے، تو آپ ان کو اپنے رب کی طرف بلائیے، دعوت دیجیے ان کو۔ ایسا نہیں کہ ان سے جھگڑیے، ایسا نہیں ان کو تان کیجیے، ایسا نہیں ان کو طنز کیجیے، ایسا نہیں کہ ان کو جو برا بھلا کہیے۔ اب دعوت دیجیے، پھر اللہ تعالیٰ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ حکمت لیکن کے ساتھ بلائیے، لیکن میرا یہاں سوال والموعظۃ یہ ہے، الحسنہ۔ دیکھیے میرا اور جو ہے سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو آپ آیت ذکر فرما رہے ہیں اس کا تعلق دین سے ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں مسلک کی۔ اگر ہم اسی سلسلے سے مطلب یہ کہ ہم یہی کرتے رہیں گے کہ ہم اپنے مسلکوں کو پروپیگیٹ کرتے رہیں، مسلکوں کی دعوت دیتے رہیں، تو نتیجہ وہی نکلے گا، مسلکی منافرت۔ جس طریقے سے مذہبوں کے درمیان اور اس کے ماننے والوں کے درمیان منافرت ایک حقیقت ہے، آپ چاہے جتنی بھی کوشش کر لیجئے کہ وہ ہارمونی کے ساتھ، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ رہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اتنا بڑا فرق ہے زمین اور آسمان کا، تو آپ کتنی بھی کوشش کریں گے وہ کوشش چند دن چلے گی، اس کے بعد پھر ویسے ہی۔ تو یہ جو آیت ہے جو آپ کوٹ کر رہے ہیں، اس کا تعلق مذہبوں کی تبلیغ سے ہے، نہ کہ مسلکوں کی تبلیغ سے، چونکہ مسلکوں کی تو تبلیغ ہونی نہیں چاہیے۔ آپ اس کی حفاظت تو کر سکتے ہیں، آپ اس کو انرچ کر سکتے ہیں، آپ اس کا لٹریچر بڑھا سکتے ہیں، اس کو پڑھا سکتے ہیں، اس کو پروموٹ، یعنی یہ وہ اب الگ ہے، لیکن جب آپ اس کی تبلیغ پر آئیں گے تو مسائل وہیں سے پھر کھڑے ہوں گے۔ اس تعلق سے آپ کا کیا کہنا؟ تو محترم کرنے سے پہلے میں اس کا معنی یہ صرف آپ اگر اپنا ہیڈ فون جو ہے قریب کر لیں تو پھر آسانی، ذرا آواز آپ کی کم آ رہی ہے۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ آیت کریمہ جو ہے صرف مذہبی دعوت و تبلیغ ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ مذہبی کے علاوہ مسلک کی دعوت و تبلیغ کے لیے بھی اگر ہم چاہیں اس کو جو ہے اس نظریے سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے آگے چل کر کے مشربی طریقے سے بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ خود دیکھیں، آپ لگتا ہے کہ فلاں بھائی فلاں رائے میں، فلاں مسئلے میں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے جو اصل جو ہے کہنا ہے اس سے الگ ہے، الٹا ہوا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم پر میں ہی عمل کر رہا ہوں، آپ اس کی طرف بلائیے اپنے بھائی کو۔ اور وہی ہے آپ جو ہے موضع آپ کی آواز جو ہے وہ آپ کی آواز جو ہے وہ آپ کی آواز بیچ بیچ میں کٹ رہی ہے۔ میرے خیال سے کنیکشن کا مسئلہ ہے، جو کہ ہندوستان کی ایک ایسی ہی بیماری ہے جیسا کہ بی جے پی، نہ بی جے پی جا رہی ہے نہ انٹرنیٹ صحیح ہو رہا ہے۔ تو مولانا سرفراز فیضی صاحب، سوال یہاں یہ ہے کہ ہمارے مسلکوں میں اور مسلکوں کے ماننے والوں میں، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا
کہ کچھ ہر مسلک میں ایسا ہے اور ہر مکتب فکر میں ایسا ہے کہ کچھ شدت پسند لوگ ہیں، تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ صحیح ہم ان شدت پسند لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ڈس اون کریں؟ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی مثلا فلاں صاحب جو ہے وہ دیوبندی، یا فلاں صاحب بریلوی، یا فلاں صاحب سلفی ہیں، اور وہ اصل منہج کے خلاف کام کر رہے ہیں، دوسروں کو فاسق، کافر، مشرک قرار دے کر، تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس مسلک اور مکتب فکر کے ذمہ دار ایسے افراد کو ڈس اون کر دیں؟ جی نہیں، ڈس اون کرنے کا مسئلہ ایسا ہے نا کہ میں نے عام طور پہ دیکھا ہے تقریباً سارے ہی مسالک میں کہ جو بڑے علماء ہیں، معتدل علماء ہیں، جو اسلام کی وسعت کو سمجھتے ہیں، ان مسائل کی حقیقت سے بھی واقف ہیں، ان کو کہ یہ جو مسائل ہیں عام طور پہ فروعی مسائل ہیں، یعنی جو آپ نے بات کہی کہ اتحاد کی بنیادیں کیا ہونی چاہیے، ہمارے پاس تو متحد ہونے کے لیے بہت سارے اسباب موجود ہیں. ہم توحید کی سب سے بڑا سبب ہے ہمارے ساتھ ساتھ میں ہونے کا، اللہ کے پیچھے محبت کا بہت بڑا سبب ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ علماء کی جماعت ہے جو ڈسکاؤنٹ کرتی ہے، بلکہ ڈسکاؤنٹ آگے آ کر کے فرنٹ پہ نہیں کر پاتی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ایک طبقہ جو ایسے علماء کو پسند کرتا ہے، ان کے فالوورز بہت زیادہ ہیں، اور دوسرے علماء کے اپنے تحفظات ہوتے ہیں کہ اگر اپنی مطلب کہ ایسے علماء کے خلاف محاذ قائم کرتے ہیں وہ، ممکن ہے کہ ان کی مقبولیت کی وجہ سے کوئی پبلک ان کو ڈسکاؤنٹ کر دے. تو سب کے اپنے اپنے تحفظات ہوتے ہیں، اس لیے بڑے علماء کو ان تحفظات سے باہر آ کر کے یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک بہت بڑی مصلحت ہے، اور اس بہت بڑی مصلحت کے لیے ہم کو قدم آگے بڑھانا پڑے گا. اگر ہر آدمی اپنے تحفظ کے لیے اپنے اندیشوں کے ساتھ ہی کھڑا رہے اس دیکھیے، مقام میں پر جہاں میں پر ہے، میں تو پھر میری اپنی رائے یہ ہے. میں اس وقت آپ کے پاس سامنے بیٹھا ہوا ہوں، الحمدللہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتا ہوں، اور الحمدللہ ہم سے بہت سے لوگ جڑے ہوئے بھی ہیں. آپ ہیں مثلا، آپ کے تعلق سے میرا اندازہ یہی ہے کہ آپ بھی سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو ہیں، مولانا مصباحی صاحب بھی ایکٹیو ہیں. تو ہم لوگوں کی بظاہر تو اپنے مکتب و فکر میں کوئی خاص اوقات ہے نہیں، لیکن بہرحال ہماری اپنی وابستگی ہے اور دلی وابستگی ہے. ہماری اپنی جو بھی ہمارا مرتبہ، عمر کہہ لیجئے، علم کہہ لیجئے، بھی ہم بہت بہت چھوٹے ہیں، کم ہیں، کم درجے کے ہیں، لیکن ہماری اپنی کوششیں جو ہیں وہ بہت اہمیت اس معنی کر رکھتی ہیں کہ اگر ہم سوشل میڈیا پر خود اپنے آپ کو اس بات کا پابند کر لیں کہ ہم دوسرے مسلکوں کے خلاف نہ لکھیں، اشارتاً، کنایتاً، صحیح صراحتاً، کسی بھی طریقے سے ہم دوسرے مسلکوں کے خلاف نہ لکھیں، اگر ہم یہ چیز بھی، اس چیز کی بھی پابندی کر لیں، تو کم سے کم ہم دوسروں کے لیے نمونہ عمل بن سکتے ہیں اور دوسرے ہم سے سیکھ سکتے ہیں. بہت اچھی جی. بات. صحیح مفتی یہ صاحب آپ اصل میری میں بات سن رہے ہیں؟ آپ آپ محمود صاحب، آپ کی بات تو آپ کی آواز تو آ رہی ہے، لیکن آپ کی ویڈیو بڑی ٹیڑھی ہے، آپ اس کو ذرا اپنا فون سیدھا کر لیجئے. جی مولانا سرفراز صاحب. جی یہ جو لکھنے والی بات کریں نا، عملاً یہ ممکن نہیں ہے. مطلب اچھا. مسالک کی بنیادی اختلافات میں اگر آپ یہ سوچیں کہ ان اختلافات پر بات ہی نہ ہو تو یہ ممکن نہیں ہے، اور شرعاً بھی یہ بہت نہیں لگتا کہ اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ بات کرنے سے ہی حل ہوگا. لیکن بات کرنا چھوڑ دیا جائے کسی مسئلے پہ تو مسئلہ حل ہو جائے گا، ایسا تو ہونے والا ہے نہیں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ بات کرنے کا لہجہ تبدیل کر دیا جائے. جیسے عام طور پہ جو صحیح اختلافات ہیں اور پہلے سنت کے الگ الگ مسالک کے درمیان میں، وہ اختلافات فروعات کے ہیں، اصول کی بیشتر چیزیں اصولوں پر متفق ہیں، اور ان فروعات پر بات کرتے ہوئے جو لہجہ ہونا چاہیے وہ مناظراتی نہیں ہونا چاہیے، وہ لہجہ علمی ہونا چاہیے. یہ مسائل ہمارے جو سلف ہیں، مان لیجیے جو فقہی اختلافات ہیں، ان کے درمیان میں بھی رہا ہے، وہ بھی ان پر گفتگو کرتے رہے ہیں، پر وہ لہجہ مناظراتی نہیں تھا، اس لہجے سے منافرت نہیں پھیل رہی تھی، وہ لہجہ علمی تھا. فقہی معاملات ہیں، فقہی معاملات میں آپ فقہی اصولوں کے تحت بحث کریں، آپ اپنی دلائل پیش کریں، دوسرے مسئلے والے اپنی دلیل پیش کرتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے معاملات کو ولا اور برا کا ایک باقاعدہ بنیاد بنا دی جاتی ہے. چھوٹے سے مسئلے پر، نہیں، کوئی ہاتھ باندھنے کے مسئلے پر میرے یا کہنے کا غفلت مقصد کرنے کے یہ ہے، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان مسائل کا تذکرہ بالکل ختم کر دیا جائے، لیکن ان مسائل کے ذکر کا ایک موقع اور محل ہے. مثال کے طور پر ہم اپنی درسگاہوں میں فقہی اختلافات پڑھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا قول یہ، امام شافعی کا یہ، فلاں کا یہ، فلاں کا یہ، اس کے دلائل بھی ہوتے ہیں، اس میں ترجیحات بھی ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ کلاس رومز میں اور اکیڈمک ڈسکشن میں جب یہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ لیکن جب ہم سوشل میڈیا کے اوپر یہی راگ الاپیں گے اور سوشل میڈیا میں بھی ہم انہی مسائل پر، رفع یدین پر اور آمین بالجہر اور آمین بالسر اور ایک دوسرے کی مخالفت اور حمایت میں جب دلائل دیں گے، تو ظاہر ہے کہ آج کی تاریخ میں تو جب آپ کوئی بہت مثبت پیغام بھی لکھتے ہیں تو اس میں 10 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی ٹرولنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کے مثبت پیغام کو منفی بنا دیتے ہیں. تو اگر ہم سوشل میڈیا کے اسپیس کو ان مسائل سے دور رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا پیغام کم سے کم عوام میں جائے گا، چونکہ سوشل میڈیا پر عوام ہم سے جڑی ہوئی ہے. علماء کے لیے تو درسگاہیں ہیں اور کانفرنسز ہیں.
جہاں تک سوشل نہیں میڈیا ٹھیک کی ہے. بات آئی محترم، جی تو اس سلسلے میں جو ہے میں یہ کہنا چاہوں گا، چاہے سوشل میڈیا ہو یا پھر یہ کہ جو ہے ہم اپنی تقریروں میں یا تحریروں میں ہماری کوشش یہ ہو ایک منافرت کو ختم کرنے کے لیے، اگر ہم واقعی مخلص ہیں تو ہماری کوشش یہ ہو کہ ہمارے جو مشترکہ مسائل ہیں ان کو بھی عوام کے سامنے رکھیں. ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم اپنے مد مقابل سے 5% مسائل سے مختلف ہیں اور 95% ہمارے متفق ہیں، تو ہم کرتے کیا ہے کہ جن اختلافی مسائل ہوتے ہیں انہی کو ہم کرتے ہیں، انہی کو ہم جو ہے پروپیگنڈا کرتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے مشترکہ مسائل کو بھی جو ہے شیئر کریں لوگوں میں، تاکہ پتہ چلے کہ یار نہیں، مسلمانوں میں جو ہے آپس میں بہت زیادہ اختلاف نہیں ہے، بلکہ چند مسائل، فروعی مسائل میں اختلاف ہے. نہیں تو اس کے لیے یہ ایک یہ ضروری ہے کہ ایک کامن اسٹیج کے اوپر مختلف مسالک کے ذمہ دار علماء وہاں پر موجود ہوں، تبھی تو ان مشترکہ چیزوں کے اوپر بات ہوگی. مثال کے طور پر اگر جلسہ سیرت النبی ہے جو 12 ربیع الاول کو منعقد کیا جا رہا ہے، اور اس میں مثلا ایک ہی مکتب فکر کے مثلا بریلوی علماء اس میں شریک ہیں اور اس میں اس تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تو کوئی بھی انسان اور کوئی بھی مسلمان منکر نہیں ہے. تو اگر اس میں مثلا صحیح. دیوبندی علماء بھی شرکت کریں اور اس میں سلفی حضرات بھی تشریف لے کر آئیں، یا اسی طریقے سے اگر کوئی دیوبندی حضرات کا جلسہ ہے اور اس میں دوسرے حضرات تشریف لے کر آئیں یا سلفیوں کے یہاں، تو جب ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا شروع کریں گے اور ایک دوسرے کا اسٹیج جب تک شیئر نہیں کریں گے تب تک کہ یہ منافرت ختم نہیں ہوگی. آپ جتنے بھی مشترکہ مسائل پر گفتگو کریں گے وہ مسائل آپ کے اپنے سمجھے جائیں گے، وہ میرے اپنے سمجھے جائیں گے. جب پلیٹ فارم ایک ہوگا اور صحیح اسٹیج ایک ہوگا تو پھر بات بھی ایک مانی جائے گی. صحیح. اب میں آپ سے ایک اس اور بات کو تو آپ کے ایک شیئر کرنا چاہیے. جی سوشل میڈیا کا اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر سوشل میڈیا میں ہر آدمی کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا ایک حلقہ ہوتا ہے. اب وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا حلقہ کیسا ہے، اس حلقے میں کس طرح کی بات کرنی. تو وہ ہر آدمی کا ایک پرسنل معاملہ ہوتا ہے کہ کس طرح کے لوگوں کو اس نے اپنے حلقے میں شامل کیا ہے. اگر میں جیسے میرے حلقے میں بہت سارے ہمارے احباب ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی حضرات بھی ہیں، اور ان سے بہت ساری محبت والی باتیں بھی ہوتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے، وہ تو سوشل میڈیا کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کیسا حلقہ بنایا ہے. بعض لوگ ہیں جن کا حلقہ بس اپنے مسلک تک ہی محدود ہے، تو اب وہ ظاہر سی بات ہے اس میں اسی طرح کی بات کریں گے جو عام طور پہ ایک مسلک والے آپس میں کرتے ہیں. تو یہ تو بہت بڑا. باقی وہ جو آپ نے کہا اسٹیج کرنے والی بات، نہیں میں اسٹیج شیئر کرنا سوشل چاہیے. میڈیا پر بھی میں کم سے کم اپنے حد تک میں اس بات کا التزام کرتا ہوں، پابندی کرتا ہوں کہ میری کسی پوسٹ سے کسی دوسرے مسلک کو ٹھیس نہ پہنچے. کوشش یہی کی جاتی ہے الا ماشاء اللہ. لیکن میں ایک پرسنل اٹیک نہیں کر رہا ہوں مولانا سرفراز صاحب، ایک منٹ، میں پرسنل اٹیک نہیں کر رہا ہوں، اور نہ اس لیے ہم یہاں آئے ہیں، نہ اس لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کو کی کمیاں گنائیں. لیکن میں ایک اس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کی پروفائل دیکھی، تو مثلا آپ نے اس میں ایک جماعت اسلامی کے تعلق سے ایک بات لکھی کہ بھئی یہ اب قوالی کے ذریعے خلافت قائم کریں گے، اور آپ نے اس کو شیئر بھی کیا ہوا ہے. تو آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، چونکہ ایک جماعت اسلامی کی ذیلی تنظیم کا پروگرام ہوا تھا اور اس میں قوالی بھی ہو گئی تھی. لیکن جب آپ نے ان کے ایک پورے فلسفے کو ٹارگٹ کر کے یہ کہا کہ اب اس خلافت کا احیاء جو ہے اسلامی حکومت کا یہ قوالی کے ذریعے کریں گے، تو اب یہاں سے آپ کے جو فالوورز ہیں، آپ کا جو حلقہ احباب ہے، وہ اس سے متاثر بھی ہوگا، اس کو اپریشیٹ بھی کرے گا، اس کو آگے بھی بڑھائے گا، اس کو شیئر بھی کرے گا. اور جو جماعت اسلامی سے جو وابستہ ہوگا اس کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی، اور یہی سے مسئلہ کی منافرت شروع ہو جائے گی. صحیح، بالکل صحیح. دیکھیے، اس لیے میں نے دو باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مولانا مودودی کا اپنا فلسفہ ہے یا ان کی جو فکر ہے، جماعت اسلامی کی کسی معاملے پر اعتراض کرنے کا مطلب نہیں کہ ہم مولانا مودودی کی فکر پر اعتراض کر رہے ہیں. جماعت اسلامی ایک الگ شے ہے اور مولانا مودودی کا فلسفہ اور فکر الگ شے ہے. اور دوسری بات جیسے میں نے شروع میں ہی کہی ہے، اختلافات جو ہر آدمی اپنے فیس بک کی جو دنیا ہوتی ہے یا سوشل میڈیا کی جو دنیا ہوتی ہے، اس میں ہم اپنے اعتبار سے اپنا ایک حلقہ بناتے ہیں اور اس حلقے کے اعتبار سے بات کرتے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بھی بہت سارے احباب ہیں جو کھل کر کے جماعت اہل حدیث کے خلاف بولتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ اختلافات پر بات کرنا کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے. برداشت کا مادہ پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے لوگوں کو کہ اختلاف ہے، بات ہوگی. میرے بھی بہت سارے احباب ہیں مجھ پر اعتراض کرتے ہیں. تو اصل یہ ہے کہ لوگوں میں برداشت کا مادہ پیدا ہو، ورنہ یہ ہو کہ اختلافات پر بات ہی نہ کریں سرے سے، تو یہ ممکن نہیں ہے. پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے کہ اختلافات پر بات نہ ہو.
اب میں آپ کو آپ کے سامنے دو واقعات ذکر کرتا ہوں، اور یہ سوال میں کر رہا ہوں مولانا ناظم اشرف صاحب سے۔ ان دو واقعات کا تعلق دیوبندی بریلوی اختلافات سے ہے۔ رامپور میں ایک مسجد ہے جس میں تقریباً ہر رمضان میں جھگڑا ہوتا ہے، اور اس کا کیس چل رہا ہے کہ دیوبندیوں کے قبضے میں آئے یا بریلویوں کے قبضے میں آئے، اور جھگڑا اس نوعیت تک پہنچ جاتا ہے کہ باقاعدہ پولیس کو یعنی غیر مسلموں کو اس میں مداخلت کرنی پڑتی ہے کہ مسلمانوں کے دو مکتب و فکر کے ماننے والوں کے درمیان صلح کیسے کرائی جائے۔ ڈی ایم صاحب آتے ہیں، ایس ڈی ایم صاحب آتے ہیں، تو یقیناً اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ جو حرکت کی جاتی ہے ہر رمضان کو، رمضان کے مقدس مہینے کو اس کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی شرمندگی کا باعث ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہو؟ یعنی یہ تو واقعہ چلیے ہندوستان کی حد تک دیوبندی اور بریلویوں کے درمیان آ گیا، بہت سے واقعات سلفی اور دیوبندیوں کے درمیان بھی ہوئے ہوں گے۔ پاکستان کے اندر تو دن رات ہوتا رہتا ہے کہ ایک مسلک والے دوسرے مسلک کی مساجد کے اوپر باقاعدہ قبضہ کرتے ہیں، اور ہر ایک نے اپنے اپنے گینگ بنائے ہوئے ہیں۔ تو اس کا حل کیسے نکلے گا؟ یعنی کیا ہم مقدمات لڑیں گے ایک دوسرے کے مسلک کے خلاف اور اپنے آپ کو برحق ثابت کریں گے اور یہ کہیں گے اگر مان لیجئے مسلح کے اوپر کوئی دیوبندی امام کھڑا ہوا ہے، یا مسلح کے اوپر کوئی بریلوی امام کھڑا ہوا ہے، یا کوئی سلفی امام کھڑا ہوا ہے، تو کیا ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ پائیں گے؟ دیکھیے، جہاں تک نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے محترم، تو ہمارے خیال سے اس میں جو ہے کافی ایک دوسرے کے مسائل ہیں اور ایک دوسرے کے اپنے دلائل ہیں۔ اس سے فی الحال اس ٹاپک کو ختم کر کے بھی اگر دیکھا جائے تو ہم اپنے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ اگر ہم اپنے اندر ایمانی جذبہ محسوس کرتے ہیں، تو اگر اسلام کی حفاظت کا ہم دعوے دار ہیں، تو اگر ہم واقعی اسلام کی حفاظت یا پھر یہ کہ اہل سنت کی حفاظت کا نام لیتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل سے جو ہے سب سے پہلے یہ کریں کہ مجادلہ والی صورت کو ہم ختم کریں۔ ہم جو ایک دوسرے پر سبقت لینا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم فلاں بھائی سے جیت جائیں، اس نظریے سے ہمیں جو ہے اوپر ہٹ کر کے ہمیں اسلام کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ بھئی ہماری باتیں نہیں، وہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی۔ مثال کے طور پر میں اگر کسی بریلوی مسجد میں جاؤں گا جہاں بریلوی حضرات کی اکثریت ہے اور وہاں امام بھی بریلوی صاحب کوئی امام ہیں، تو مجھے ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں کیا مذائقہ ہے؟ میں ان کے پیچھے نماز پڑھ لوں گا۔ بلکہ ابھی میں آپ کو اپنا واقعہ بتا دوں، میں اس وقت آسٹریلیا میں ہوں، سڈنی میں ہوں، اور یہاں میرا آج ایک شمائل ترمذی کا ایک جگہ درس تھا، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جس جگہ درس تھا اس مرکز کا نام، اس سینٹر کا نام ہے مرکز امام احمد۔ یہ حضرات سلفی ہیں، اور ان لوگوں نے ایک دیوبندی کو بلایا 12 ربیع الاول کے دن، ٹھیک ہے، یہاں آج 12 تاریخ ہے، اور درس ہوا شمائل ترمذی کا۔ تو یہ چیز میرے لیے خود کسی عجوبے سے کم نہیں ہے کہ سلفی حضرات بھی ایک گویا کے مولد کی طرف انہوں نے قدم بڑھایا، اور شمائل کا درس ہو رہا ہے، اور وہ بھی ایک دیوبندی کے ذریعے۔ تو جس طریقے یہ جو ٹالرنس ہے یہاں پر مغربی ممالک میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ابھی ابتدا میں ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہے، اور علماء بھی کم ہیں، لہذا اختلافات بھی کم ہیں، تو سب آرام سے چل رہی ہے گاڑی۔ ہمارے یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو جب میں کسی بریلوی مسجد میں جاؤں گا تو مجھے نماز پڑھنے میں کسی بریلوی امام کے پیچھے کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں بہت سے مسائل میں اختلاف رکھتا ہوں، تو کیا یہی انداز اور یہی طریقہ کسی دیوبندی مسجد میں نہیں ہو سکتا؟ چونکہ اگر ہم یہ سوچیں کہ بھئی نہیں، نماز کے مسئلے کو الگ رکھیں، تو پھر تو اختلاف جو رامپور میں ہو رہا ہے وہ تو ہونا چاہیے اور وہ ہوتا رہے گا۔ اس کا حل کیسے نکلے گا؟ اس کا حل محترم سب سے پہلے تو یہ نکلے گا کہ جو مان لیجیے کہ جو ہے دیوبندی علماء کے پیچھے نماز پڑھنے کا جو مسئلہ ہے، علماء بریلوی کے ہاں اس میں جو ہے اولاً لوگ تقریباً جو ہے 2 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اکثریت کا کہنا یہی ہے کہ جو ہے وہ چونکہ ان کی نماز تو ہماری پیچھے ہو جائے گی، لیکن ہماری نماز ان کے پیچھے نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جو ہے گستاخی رسول کے مرتکب ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی وہ گستاخی رسول کے مرتکب ہیں؟ تو آپ پھر ایک دوسرا اسٹیپ آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ تو اس طرح مسائل حل کرتے کرتے پھر جو ہے آپ کے کافی وقت گزر جائیں گے۔ تو اسی لیے میں نے جو کہا تھا ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ، جو کافی علمی بیس میں موجود ہے نا، آپ کو کہا آپ انکار کریں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے اس طرح کے اختلافات ہیں، وہ جیسا کہ شروع میں ہی کہا گیا نا کہ اختلافات تو ہیں، وہ ختم نہیں ہوں گے۔ تو اگر کسی ایک پرٹیکولر اختلافی مسئلے کو لے کر کے بحث کریں گے تو معاملات وہی سلجھیں گے۔ اس لیے منافرت ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آزادی کی فضا قائم کی جائے، برداشت کی تعلیم کیسے دی جائے لوگوں کو،
مسائل تو اگر ہم یہاں پر اگر ایک ایک مسئلہ لے کر کے حل کرنے کی کوشش کریں تو ایک مسئلہ بھی ختم نہیں ہوگا، اس پر بھی بہت کچھ بات ہوگی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اختلاف کے ہوتے ہوئے اس کو ختم کرنے کی کوشش کیسے کی جائے یا لوگوں میں رواداری کیسے پیدا کی جائے. مثلاً بات تو ہوگی اگر میں کسی چیز سے اختلاف رکھتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ بھئی نہیں اس پہ میں خاموش ہی رہوں گا، کسی مسئلے میں مجھ کو اختلاف ہے تو میرے لیے خاموش رہنا ہی جائز نہیں ہے، میں تو اس پر اعتراض کروں گا. اور اگر کسی کو مجھ سے اختلاف ہے تو وہ بھی مجھ پر اعتراض کرے گا. مجھ کو یہ بھی حق حاصل نہیں کہ میں سامنے والے کو بولوں نہیں تم کو کوئی حق نہیں حاصل ہے، خواہ تمہارے پاس کتنی بھی بڑی دلیل ہو لیکن تم میرے مسئلے کے خلاف نہیں بول سکتے ہو. تو ایک دوسرے کے خلاف بات بھی ہوگی، اختلاف بھی ہوگا. اصل تعلیم یہ دینی ہے کہ ہمارے پاس اتحاد کے بہت سارے اسباب پہلے سے موجود ہیں. توحید ہے، اس پر ہم سب متفق ہیں. اللہ کے نبی کی محبت ہے، اس پر ہم سب متفق ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات آتی ہے، جہاں تعظیم کی بات آتی ہے. پچھلے دنوں میں جو خاکے کی بات آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو سارے مسلک والے ایک اسٹیج پہ جمع ہوئے. صحابہ کی عظمت ہے، ان کی عدالت ہے، وہ اتنا بڑا ایک سبب ہے کہ اس پر ہم سارے لوگ متفق ہیں. یعنی ثوابت کا ایک پورا سلسلہ ہے اور اصول کا ایک پورا سلسلہ ہے جس پر ہم متفق ہیں. ہمارے اسلاف ایک ہیں، امام بخاری سب کے امام ہیں، امام نسائی سب کے امام ہیں، امام حنیفہ سب کے امام ہیں، امام مسلم سب کے امام ہیں، اسلاف بھی ہمارے ایک ہیں. تو اتحاد کی اتنے ساری باتیں ہیں جو ہم کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتی ہیں. کچھ اختلافات ہیں اور جن میں بیشتر اختلافات فروعی ہیں تو ان پر گفتگو بھی ہوگی، البتہ وہ گفتگو مناظراتی لہجے میں، منافرت والے لہجے میں نہیں ہونی چاہیے. اور یہ کہ جو ہو رہی ہے اس کو برداشت کرنے کی طاقت لوگ پیدا کریں، یعنی گفتگو کا ماحول بنائیں. آپ نے مغرب کی مثال دی کہ وہاں پر مسالک میں جی چھوٹی سی بات کروں گا میں. جی آپ نے جیسے ایک بات کی کہ وہاں پر کوئی اختلاف نہیں موجود ہے. فکری اختلافات بہت سارے ہیں، مذاہب میں بھی اختلافات بہت سارے ہیں، لیکن جہاں تک مجھ کو مغربی ممالک کے رویے کا علم ہے وہاں کے لوگوں کا کہ وہ لوگ بڑا سے بڑا اختلاف ہو، مکالمے کی فضا وہاں پر ہموار ہے. ہر آدمی اپنی رائے رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ اپنی رائے رکھتا ہے بہت پرسکون انداز میں. اس کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ میں اگر اپنی یہ رائے ظاہر کروں گا تو کوئی کہیں اس سے حملہ آور ہو جائے گا. تو یہ جو مکالمے کی فضا ہے وہاں پر اختلافات میں بھی، اس کو ہموار کرنے کی ہمارے یہاں پہ ضرورت ہے اور ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. اختلافات پر بات نہیں ہوگی تو مسائل حل بھی نہیں ہوں گے. یہ ایک نہیں، پریکٹیکل بات سمجھ لی جاتی میں تو شروع سے یہ بات کہتا آ رہا ہوں. ہم نے تو آج کا پروگرام کا جو آغاز ہے وہ اسی سے کیا کہ اختلافات ختم نہیں ہوں گے، لیکن ان اختلافات کے تعلق سے بات کرنے کا پلیٹ فارم کیا ہونا چاہیے. چونکہ جیسے آپ نے کہا کہ بھئی رواداری کے ساتھ ہم گفتگو کریں، مجادلانہ گفتگو نہ ہو، مناظرانہ گفتگو نہ ہو. ان باریکیوں کا، ان تکنیکی باریکیوں کا خیال وہ رکھے گا کہ جس کے پاس علم ہوگا. جب ہم عوام کو ان مسائل کے اندر الجھا دیں گے اور عوام کو ان مسائل کے اندر ہم لے کر آئیں گے کہ نہیں آپ بھی گفتگو کریں، تو ظاہر ہے کہ ان کے ہاں تو مناظرانہ کیفیت ہونی ہی، ان کو تو ان تکنیکی جو باریکیاں اس کا علم نہیں ہے. نہیں. عوام اگر علماء صحیح. کی تابع ہے تو عوام کو ہم ساری تربیت کر رہے ہیں مسائل پر تو ہم تربیت کریں گے لہجے پر بھی. اگر مسائل ہم لوگوں کو سکھا رہے ہیں تو ہم لہجہ بھی سکھائیں گے گفتگو کرنے کا. اور اسی کی اختلافات کا بھی مسئلہ ہے، یعنی بعض مسائل میں نے کہا کہ فروعی ہیں، بعض مسائل ہیں جو بہت اصولی ہیں. توحید کا مسئلہ ہے، کہیں اس پر اختلاف ہے، کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حجیت کا مسئلہ ہے، اس پر اختلاف ہے. تو بعض مسائل ایسے بھی ہیں جو بہت اصولی طرح کے ہیں. اگر ہم یہ بول دیں کہ نہیں سرے سے اختلاف پر بات ہی نہیں کرنی ہے تو یہ شرعاً غلط ہے. شرعاً غلط ہے یہ بات کہ اگر کوئی مسئلہ ہے، ہمارے یہ بھی فرق کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کسی سے جو فروعی مسئلے پہ اختلاف ہے اس کے ساتھ کیا ہمارا رویہ ہونا چاہیے، اور جس کے ساتھ بہت اصولی مسائل میں ہمارا اختلاف ہے. اگر کسی کے ساتھ توحید میں اختلاف ہے، کسی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حجیت میں اختلاف ہے، کسی کے ساتھ صحابہ کی عدالت پر اختلاف ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو رویہ ہمارا ایک فروعی مسائل میں اختلاف کے حوالے سے کسی کے ساتھ ہے، وہ رویہ اصولی مسائل میں اختلاف کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. ورنہ کل کو ہم صحیح کہا جائے گا کہ بھئی آپ قادیانیوں کو بھی اپنے آپ پہ شامل کر لیں، یا صحابہ کو برا بھلا کہنے والے ان کو بھی ٹھنڈے دل سے آپ برداشت کر لیں، تو یہ نہیں ہوگا. نہیں، ظاہر ہے کہ ضروری ہیں. امت کا جو اجماعی موقف ہے، ظاہر ہے کہ ہم اس کے خلاف جانے کی بات نہیں کر رہے ہیں. قادیانیوں کے تعلق سے پوری امت کا جو موقف ہے وہ اجماعی موقف ہے، اور اسی طریقے سے جو صحابہ کو برا بھلا کہنے والے ہیں ان کے تعلق سے بھی تقریباً اجماعی موقف ہے. بلکہ تقریباً کیا ہے ہی اجماعی موقف. آپ یہاں سے لے کر مغرب سے لے کر مشرق، مشرق سے لے کر مغرب، کہیں بھی چلے جائیں، تمام علماء اہل سنت کے اس بات پر متفق ہیں. یہاں جو بات ہو رہی ہے، اسی لیے ہم نے کسی قادیانی کو آج کے پروگرام کے لیے مدعو نہیں کیا، کسی شیعہ کو آج کے پروگرام کے لیے مدعو نہیں کیا جا سکتا تھا. چونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارا مقصد جو ہے، جس اتحاد کی ہم بات کر رہے ہیں، چاہے وہ ملی سطح پر ہو، وہ اہل سنت کے جو مکاتب فکر ہیں ان کے درمیان ہے. تو اس لیے ہم آپ اور یہاں بات کر رہے ہیں. تو میں پھر دوبارہ یہی کہوں گا کہ اختلاف پر گفتگو ضرور کیجئے،
اختلاف پر ضرور گفتگو کیجیے، اچھے لہجے میں بھی کیجیے، لیکن آپ کے مخصوص آڈینس ہونے چاہیے. مثال کے طور پر جو آپ سے پڑھنے آئے ہیں، کلاس روم میں ہیں، آپ ان سے اختلاف کی گفتگو بھی کیجیے، ان کو 10 دلائل بھی سکھائیے. لیکن جب ہم عوامی اسٹیج کے اوپر اور جمعہ کے خطبوں میں ایک دوسرے کے خلاف ہم گفتگو کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر عوام کی تربیت تو صحیح کبھی نہیں ہو پائے گی. اس حد تک یہ کہ تو میں ایک آپ سے چیز یہاں پر متفق ہوں جو کہ ہے جیسے کہیں محترم پروگرام فیض پڑا جہاں پہ ایک مسلمانوں جی آپ فرمائیے. جی جی مولانا مصباح صاحب. جی میں آپ کی اور مولانا کی بات کو جو ہے ایک مثال کے ذریعے واضح کرنا چاہوں گا. بالکل آپ دونوں ہی کی باتوں کو آگے بڑھانا چاہوں گا میں کہ ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے، تو آپ کی سیرت پر جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ مطالعہ بھی کرنا چاہیے، اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے. آپ کی سیرت میں جو ہے ہمیں اتحاد اور اتفاق کی جو ہے 2 مثالیں ملتی ہیں. جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے جو ہے سب سے پہلے جو ہے انصار اور مہاجرین کے درمیان اخوت کا جو ہے معاہدہ اور جو ہے اتحاد فرمایا. اس کے بعد آپ نے دوسرا اتحاد جو ہے یہودیوں سے کیا کہ اگر مکہ والے ہم پر حملہ کریں تو ہم اپنے مشترکہ مسائل کی وجہ سے مکہ والے کا ڈیفینس کریں، ہم متحد ہو جائیں. تو ہم سب سے پہلے ان لوگ اپنے آپس میں اتحاد کے لیے مولانا یاسر صاحب اللہ میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ ہم سب سے پہلے بتدریج آگے بڑھیں. بتدریج کے لیے ہم دوسرے والے معاہدے پہ، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے جو معاہدہ کیا تھا، جو ہے پہلے ہم اس پہ آ جائیں. کیا یہ پلیٹ فارم، کیا یہ ماحول بن سکتا ہے کہ ہم کس طرح جو ہے انصار اور مہاجرین کے درمیان جو اخوت کا مسئلہ ہوا تھا اس طرح ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ دوسرا اسٹیپ رکھیں. اور اس کے بعد مولانا فیضی صاحب آپ سے میں درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ ہم اپنے لوگوں میں برداشت کی قوت پیدا کرنے کی کوشش کریں. لیکن آپ کو ایک بات یاد رکھیں ہم کہ ہم ایک دوسرے کے مسائل کو چھیڑیں گے ضرور، کیونکہ ہم میں جو ہے ایک دوسرے اپنی تبلیغ کرنے کا بھرپور حق ہے، اپنی بات رکھنے کا بھرپور حق ہے، اور وہ ہے مکالمہ کا طریقہ ہوگا. اور مکالمہ کے طریقے میں 2 طریقے ہیں. کسی کی بات جب ہم کہیں گے فلاں آپ کی بات غلط ہے، 2 طریقے ہیں. مثال کے طور پر آپ کہیں جا رہے ہیں، اپنے جو ہے آفس کے لیے نکلے ہیں، آپ کے کرتے میں ہم نے دیکھا کہ گندگی ہے، تو ہم نے کہا کہ فیضی صاحب ایسا ہے، دیکھیں آپ کے کرتے میں پیچھے جو گندگی ہے. تو آپ نے فوراً دیکھا کہ واقعی جو گندگی ہے، آپ نے دیکھ کے میرا شکریہ ادا کیا کہ شکریہ مصباح صاحب، اور آپ نے جو ہے فوراً کمرے میں جا کر کرتا بدل کر کے اس کے بعد پھر جو ہے آپ جو ہے اپنے کام میں چلے گئے. اب دوسرا طریقہ میرا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم جو آپس میں عام طور پر اب جو دوسرے طریقے پر عمل کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ فیضی صاحب دیکھیے آپ کے کرتے میں داغ ہے، آپ کو کرتا پہننے کا طریقہ بھی نہیں ہے. تو یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے جو ہے نفسانیت کو چھیڑتے ہیں، ان کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچاتے ہیں. تو اس عزت نفس کو ٹھیس پہنچانے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کے بھی تو جو ہے سامنے کرتے پہ داغ ہے، آپ بھی تو جو ہے پاجامے پہ داغ ہے. تو مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہم جب تک دوسرے کو چھیڑیں گے تب تک مسائل ہوتے رہیں گے، منافرت جو ہے یہ ایک سلسلہ وار چلتی رہے گی. تو ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ ہم منافرت کے لیے ایک دوسرے کو طنز و تعریض والا لہجہ بالکل ہی ختم کرنا پڑے گا. جب تک ہم مکالمے کا طریقہ، یعنی ہم اپنی اس سے بات رکھیں کہ ہماری یہ ایک بات ہے، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے یا ہمارے پاس یہ دلیل ہے. اس کے علاوہ اگر ہم یہ کہیں کہ فلاں نے ایسا کہا، اس نے جو ہے اس نے اپنے خباثت کا اظہار کرتے ہوئے ایسا کہا، یا اس نے ایسا کہا، اس کے نیت پر حملہ کریں، تو یہ طریقہ ہمیں جو ہے چھوڑنا پڑے گا، تبھی جو مسئلے کی منافرت ختم ہو سکتی ہے. آپ اپنی رائے دیں اس میں. جزاکم اللہ خیر. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو گفتگو ہے اس کا جو خلاصہ ہے، یہ تو ماشاءاللہ گفتگو بہت اچھی چل رہی ہے اور اگر ہم اس کو جاری رکھیں تو کئی گھنٹے چل سکتی ہے، لیکن جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم ملی مسائل میں تو جو جتنے بھی مسالک ہیں اہل سنت والجماعت کے، ان کے یک زباں ہونے اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے میں کوئی شبہ اور کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی نئی چیز بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ مسلم پرسنل لا بورڈ میں اس کا نظارہ ہمیں ملتا ہی ہے اور ملتا آ رہا ہے گزشتہ 30-35 سالوں سے. ہاں، اس کے دائرے کو تھوڑا سا وسیع کرنے کی ضرورت ہے. مثلا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک نظیر قائم کی. اب آئندہ اگر آگے چل کر کوئی تنظیم قائم ہوتی ہے مسلمانوں کے ویلفیئر کی، مسلمانوں کی اپلفٹمنٹ کی، ان کی ایجوکیشن کی، تو اس کا تعلق کسی خاص مسلک سے نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک میری رائے ہے اس میں بریلوی حضرات بھی آئیں، اس میں سلفی حضرات بھی آئیں، اس میں دیوبندی حضرات بھی آئیں، تاکہ دنیا کے سامنے یہ پیغام جائے کہ مسلمان جب اپنی ملی مسائل کو لے کر کھڑا ہوتا ہے تو وہ اتحاد کا مظاہرہ کرتا ہے، وہاں مسلک پیچھے رہ جاتے ہیں اور وہاں اسلام آگے آ جاتا ہے. تو کم سے کم اگر ان لائن کے اوپر بھی ہم سوچنا شروع کر دیں اور اپنی تحریروں اور تقریروں میں رواداری کا ہم مظاہرہ کریں
تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک ہم عوام کی بھی تربیت کر پائیں گے، اور اتحاد کی طرف ایک چھوٹا ہی صحیح لیکن کم سے کم اس سمت میں قدم اٹھا پائیں گے ہم۔ ایک بات ایک خاص بات طور پہ اور میں ایک یہ چھوٹی کہنا سی بات چاہتا ہوں جی 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 تاریخی تناظر جو ہے وہ بھی علماء کے جو عوام کے سامنے رکھنا چاہیے، خاص طور پہ جی جیسے دیوبندی اور اہل حدیث اختلافات ہیں، تو اس حوالے سے اب جو ایک نئی نسل ہے اہل حدیثوں کی، وہ اہل حدیث علماء کے جو رابطے رہے ہیں دیوبندی علماء سے، یا دیوبندی علماء کے جو رابطے رہے ہیں اہل حدیث علماء سے واقف نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں اصل میں ایک قسم کے خاص قسم کے جوشیلے مقررین ہیں، اور وہ جو سارا جو دین ان تک کے پہنچا ہے وہ انہی حوالے سے پہنچا ہے۔ تو یہ کوشش دونوں طرف سے ہونی چاہیے، یعنی دیوبندی علماء بھی اس طرف سے کوشش کریں، اہل حدیث علماء بھی اس طرف سے کوشش کریں کہ ہمارے یہاں اہل حدیث اور دیوبندی علماء کے رابطے کی ایک مستقل تاریخ رہی ہے۔ یعنی ایسے اہل حدیث علماء ہیں جن سے حنفی علماء نے جا کر کے استفادہ کیا ہے اور ان کے شاگرد بنے ہیں، اور ایسی بہت بڑی تعداد میں حنفی علماء ہیں، حنفی مدارس سے جہاں پر اہل حدیث مولانا علماء نے ابو استفادہ الکلام کیا ہے۔ آزاد سے بڑا گہرا تعلق تھا، اور جب وہ دیوبند تشریف لائے تو ان کے استقبال میں عظیم الشان جلسہ ہوا مدرسے میں، تو یہ ایک اس ہمارے کی یہاں ایک تو مثال ہے۔ بہت بڑی تعداد میں ننوی علماء ہیں، بہت بڑی تعداد میں قاسمی علماء ہیں جو دارالعلوم دیوبند سے پڑھے ہوئے ہیں اہل حدیث میں، اور سید میاں نذیر حسین محدث دہلوی ہیں، یا ان کے علاوہ مولانا عبداللہ غازی پوری ہیں۔ اہل حدیث علماء کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کے شاگرد حنفی علماء ہوتے تھے آپس میں، خاص طور پہ ندوہ کے تاریخی پس منظر میں دیکھیں تو وہاں پہ تو بہت ندوہ کی بنیاد رکھنے میں بہت بڑی تعداد میں اہل حدیث علماء کا ہاتھ ہے، اس کی اصلاح کمیٹی میں اہل حدیث علماء بہت بڑی تعداد میں موجود رہے ہیں، وہاں کے اساتذہ رہے ہیں، وہاں کے ذمہ دار اہل حدیث علماء رہے ہیں۔ تو یہ تاریخ بھی عوام کے سامنے رکھنی چاہیے کہ ہمارے یہاں جو منافرت والا ماحول بنا دیا گیا ہے اور یہ خلیج جو اتنی گہری کر دی گئی ہے، یہ ہماری جو اسلاف کی تاریخ ہے اس سے میل نہیں کھاتی۔ جو ہمارا آج کا مسلکی مزاج ہے، خاص طور پہ جو منافرت کا ماحول ہے، وہ ہمارے اسلاف، چاہے وہ دیوبندی علماء ہوں، چاہے وہ بریلوی علماء، چاہے وہ اہل حدیث علماء ہوں، ان کے مزاج سے میل نہیں کھاتا۔ میاں صاحب بھی ان کے تعلقات بھی تھے، اور ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد میں اہل حدیث علماء ایسے رہے ہیں جو بہت تبحر رکھتے تھے فقہ حنفی میں، فقہ حنفی کے مسائل پوچھے جاتے تھے۔ آپ دیکھیے میاں صاحب ہیں، سید میاں نذیر حسین محدث دہلوی، بہت بڑی قابل قدر شخصیت ہیں، ان کے فتاوے آپ دیکھیں گے، آپ کو باقاعدہ یہ دیکھے گا کہ بڑی بڑی شخصیتیں دیوبندی جماعت کی، وہ ہے حنفی علماء، ان کے فتاوے پر تصدیق ملے گی آپ کو، شیخ الہند محمود الحسن صاحب کی اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کی فتاووں کی تصدیق ملے گی۔ یعنی اس طرح کے تعلقات تھے۔ میاں صاحب کے پاس بہت سارے استفتاء اس طرح کے آتے تھے کہ ان سے پوچھا جاتا تھا حنفی مسلک کے مطابق جواب دیں، تو وہ حنفی مسلک کا بھی حوالہ بتا دیتے تھے کہ حنفی مسلک میں آپ کو بہت بڑی تعداد میں ملے گی کہ حنفی مسلک کا جی حوالہ۔ تو یہ جو ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو تاریخ ہے ہماری اتحاد کی، محبت کی، تعلقات اور وابستگی کی، وہ تاریخ بھی عوام کے سامنے آنی چاہیے تاکہ عوام کو یہ پتا چلے کہ یہ ہمارا مسلک رہا ہے۔ اور میرا دوسری اپنا بات جو تجزیہ، تکفیر کا مزاج، جی 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 میں تکفیر کا جو مزاج اگر چھوٹے چھوٹے بس مسلک آپ سے نے خارج کر دینے کا، یا جی خارج کر دینے کا، یا قادیانی ہونے کا الزام لگا دینا، یا رافضی ہونے کا الزام لگا دینا، یہ مزاج ختم ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ داڑھی تھوڑی سی لمبی ہو گئی کسی اہل حدیث کی تو آپ کہہ دیتے ہیں یہ خود ہی ہو گیا، داڑھی لمبی رکھ لیا ہے، ایک ہاتھ سے مسافہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں عیسائیوں کے ایک ہاتھ سے مسافہ کر رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہوتا ہے نا کہ چھوٹے چھوٹے مسائل پر جو ہم بھی خود جانتے ہیں کہ مسائل سے کوئی مسئلہ کی جماعت اہل سنت سے بھی خارج نہیں ہو سکتا ہے، ان مسائل کی بنیاد پر سیدھا اسلام سے خارج ہونے کا حکم لگا دیا جاتا ہے۔ تو تکفیر کی جو فضا ہے، اور اس میں بہت بڑا ہاتھ ہمارے یہاں کے شعلہ بیان مقررین کا ہے جو ہر جماعت میں کسی نہ کسی طور پہ پائے جاتے ہیں۔ اس تکفیر کی فضا کو ختم کرنا چاہیے، ہر مسلک کے لوگوں کو آگے آ کر کے تکفیر کی اصول و ضوابط عوام کو سمجھانی چاہیے، اس کی خطرناکیاں لوگوں کو بتانی چاہیے، اور کسی کے اسلام پر بات کرنا کتنا بڑا امر ہوتا ہے، اور خود اس کے میرے لیے کتنی بڑی مصیبت ہو سکتی ہے اگر میں کسی کو اسلام سے خارج قرار دوں۔ یہ وضاحتیں کر کے عوام کا جو تکفیر کا مزاج ہے وہ کم کرنا چاہیے۔ جی آپ بولیے۔ بہرحال آپ دونوں حضرات کا میں پروگرام کو روکوں گا یہاں پر، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پروگرام بہت طویل ہو جاتا ہے تو خود ہی لوگوں کے لیے پھر یہ باعث نفع نہیں رہتا، اور اس کی وجہ بھی ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک نشست میں یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، لیکن کم سے کم یہ ایک تاریخ آج ہم رقم کر رہے ہیں کہ مختلف مسالک کے لوگ اور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آن لائن مختلف علاقوں سے جڑے ہوئے ہیں، اور ایک ایسے حساس اور نازک مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں کہ اگر کسی کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل بھی گیا کہ جو شاید اس کے مسلک والے اس کو کہیں کا نہ چھوڑے، تو یعنی اس بات کا بھی امکان ہے۔ تو یہ اتنا حساس موضوع ہے، اور اسی لیے عام طور جی کیا یہ جو فرما رہے ہیں عوام کا سرفراز خوف صاحب؟ ہے نا، جی جی یہ جو دین ہے ان پر عوام کا خوف اتنا طاری ہے کہ ہم ایک دم بالکل ڈرے ہوئے رہتے ہیں کہ پتہ جی نہیں کس مسئلے میں اگر کوئی بات ایسی
تو میری اپنی عوام مجھ کو ڈس آن کر دے گی، میں کسی کو کیا ڈس آن کروں گا؟ جی ہاں، تو اس کے یہی سب لیکن آپ حضرات نے یہ بہت بڑا اور جرت مندانہ قدم اٹھایا ہے کہ اس حساس موضوع پر آپ نے میری دعوت قبول کی اور اس پر کم سے کم گفتگو کا آغاز تو ہوا۔ یہ صحیح ہے کہ برف پوری طرح پگھلی نہیں ہے اور اس کو پگھلنے میں ٹائم لگے گا، اس کے کیا خد و خال ہیں، کیا خطوط ہیں، میں اور آپ بیٹھ کر حل نہیں کر سکتے، ہمارے جو ہر مسلک کے جو بڑے علماء ہیں جب تک کہ وہی قریب نہیں آئیں گے، لیکن اس کا جو طریقہ ہوگا وہ کم سے کم اس کا ایک آغاز ہو گیا ہے۔ جس طریقے سے بڑے لوگ بھی عوامی پریشر سے پریشان رہتے ہیں کہ بھئی آپ نے بھی کہا کہ ہماری اپنی عوام ہمیں ڈس آن کر دے گی، تو جب ہم سوشل میڈیا کے اوپر یہ گفتگو کریں گے اور ہمیں ہزاروں لوگ دیکھیں گے تو ان کا ذہن بنے گا، ایک پریشر گروپ بن جائے گا، اس سے بڑے لوگ بھی متاثر ہو سکتے ہیں اور بڑے لوگ بھی کم سے کم اس سمت میں مثبت سوچنا شروع کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ دونوں حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور اس موضوع کے اوپر گفتگو کے لیے آپ حضرات تیار ہوئے۔ یہ ہم محترم لوگ بھی ایک بہت آخری شکر بات گزار میں ہیں کہہ دوں، جی ساتھ میں تو مدارس کے طلبہ میں بھی جو ہے رواداری کا جو ہے رواداری کو فروغ دیا جائے اور ان کو علم الخلاف بالخصوص پڑھایا جائے، جی تبھی جو ہے بالکل علماء ایک تو بیدار ہوں، اس کے ساتھ ساتھ مدارس میں، کیونکہ اصل چیز وہیں سے نکل رہی، پروڈکٹ سارا صحیح، پروڈکٹ وہیں سے نکل رہا ہے اور وہیں سے نکل کے جو ہے پورے معاشرے میں پھیل رہا ہے، تو وہیں جو ہے اس چیز کو بند کیا جائے۔ بس آج کی گفتگو کو جو ہے ختم کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرن، بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا اور تمام ناظرین کا جو اس پروگرام کو دیکھ رہے تھے، اور مجھے امید ہے کہ یہ الگ بات ہے کہ ہم تینوں لوگوں میں بہت سی چیزوں کے اندر اختلاف رہا ہے کہ فارمولا کیا ہو، اور یہ ایک فطری چیز ہے، جب تین لوگ بیٹھیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک چیز پر اتفاق ہو، لیکن جس چیز پر اتفاق ہے وہ یہ کہ مسلکی منافرت ختم ہونی چاہیے اور رواداری کا مزاج اپنی لوگوں میں ہمیں پیدا کرنا چاہیے، اور اپنی عوام کو اپنے جو پلیٹ فارم ہمارے پاس ہیں، جو اسٹیج ہمارے پاس ہیں، اس اسٹیج کے اوپر اس کو یوٹیلائز کر کے استعمال کر کے ہمیں عوام کے اندر رواداری کا مزاج قائم کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان نکات کے اوپر ہم سبھی لوگ متفق ہیں۔ تو جزاکم اللہ خیر الجزا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔